صاحب رسالہ کشیری یا امام کشیری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بڑے سارے لوگ دیکھے ہیں جو تن کے بڑے ہی اجلے ہیں پر من سے بڑے ہی پریشان ہیں، تکلیف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا نا، یہ روحانی دین ہے، یہ روحانی دین ہے۔ قرآن اور سنت کے اندر جتنے ارشادات ہیں نا، وہ ہماری روح سے بات کرتے ہیں، ہمارے باطن سے کلام کرتے ہیں۔ کبھی کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو مجھے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ میری کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ بات اس طبیب اعظم کی کر رہے ہوتے ہیں جو دلوں کے طبیب بن کے تشریف لائے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، یہ رسول تمہیں دیے ہیں، تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک کر دیں گے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کریں گے اور تمہیں پاک کریں گے۔ روحانی زندگی جو ہے نا، روحانی زندگی، اپنی روحانی زندگی، آپ کو پتہ ہے جس آدمی کو ڈاکٹر کہہ دینا کہ تو بیمار ہے، دوائی پابندی سے کھائے گا تو ٹھیک ہوگا، اس نے 2 تھیلیاں دوائی کی بنائی ہوتی ہیں، ایک گھر میں پڑی ہوتی ہے اور ایک اس نے گاڑی میں رکھی ہوتی ہے کہ دوائی میں نے کھانی ہے، نہ کھائی تو میں بیمار ہو جاؤں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جسم کو خوراک دیتے رہتے ہیں، روح ہماری پیاسی رہتی ہے۔ روح کی پیاس کیسے بجھتی ہے؟ قرآن پاک پڑھنے سے، ذکر کرنے سے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، روح کی پیاس بجھتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی نعت کو سن کر دل میں اتارنے سے۔ وہ والا جھوم نہیں جو نعت خواں کہتا ہے جھومو، تو ہم نے بھی تھوڑا تھوڑا جھوم لیا، پتہ کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، اور میرا کئی دفعہ نعت خواں سے بھی پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ ویسے تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ بھی نہیں پتہ ہوتا الا ماشاءاللہ، وہ بھی کہتا جا رہا ہے اور جھومنے والے بھی۔ چلے یہ جھومنا بھی خالی نہیں، نفع والا ہی ہے، پر یہ ہے کہ وہ روح میں اتر جاتی ہے نا جب نعت شریف روح میں، پھر وہ دل سے باتیں کرتی ہے۔ یہ صوفیاء کو سرکار کی زیارت ہوتی تھی بڑی زیادہ، تو آج کل بہت سارے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اتنی زیارت کیسے ہوتی تھی؟ تو میں کہتا ہوں یار بڑی سادی سی بات ہے، جو آدمی گاڑی چلاتا ہے رات کو خواب میں بھی گاڑی چلاتا ہے، یہ بات آپ کی عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جو آدمی دن کے وقت گاڑی چلاتا ہے رات کو بھی گاڑی چلاتا ہے، تو جو دن میں تکے کھانے نکلتا ہے خواب میں کئی دفعہ تکے ہی کھا رہا ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ لیں، پکی سچی بات ہے۔ جو سارا دن محبوب کو پڑھتے ہیں، محبوب کو سنتے ہیں، محبوب کو بیان کرتے ہیں، وہ رات کو بھی محبوب کی گلیوں میں ہی رہتے ہیں۔ یہ سادی سی بات ہے، اب آپ کی پتہ نہیں کیوں عقل میں نہیں آتی، یہ موٹی سی بات ہے۔ چرخہ جو بی بی دن کو چلاتی تھی، اگر اسے چرخہ نظر آ سکتا ہے تو امام سیوطی سارا دن حضور کی حدیثیں لکھتے تھے تو رات کو سرکار کی زیارت بھی کر لیتے تھے۔ ہماری جب روحانی زندگی مضبوط ہوتی ہے نا، تو پھر ایک کام اور ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ روحانی زندگی کا تعلق انسان کی آخرت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پھر تھوڑے تھوڑے کام نا آخرت کے لیے بھی کرنے شروع کر دیتا ہے، یہ بھی اس کی روحانی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ ورنہ تمہارے بہت سارے دینی کاموں میں بھی دنیا شامل ہوتی ہے، بہت سارے دینی کاموں میں۔ اور ہمارے صوفیاء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں اگر آپ کی بہت شہرت ہونے لگ جائے اور لوگ بڑی عزت کرنے لگ جائیں اور بڑا آپ کو نوازا جانے لگ جائے، تو پھر بھی ڈرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری نیکیوں کا تمہیں اجر دنیا میں دے دیا جائے اور آخرت میں تمہارے لیے مشکلات بن جائیں۔ یہ بھی مقام خوف ہے، یہاں بھی ڈرو، ایسا نہ ہو کہ سارا اجر یہیں تمہیں دے دیا جائے۔ میرے بھائی غور کریں، روحانی زندگی آپ
آپ نے نا آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میرے پاس کتنے پیسے ہیں، یعنی جس کی جیب میں جو کچھ ہوتا ہے نا اس نے پورا گنا ہوا ہوتا ہے. اور ہم بڑے سیانے اب تو ہم نے ربڑ رکھے ہوئے ہیں، 50 والے نوٹ کو علیحدہ چڑھاتے ہیں، 100 والے کو بڑے سمجھ. میری طرح کے کئی لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نیک ہیں، ان کی ترقی رک جاتی ہے، ایک وقت پہ آ کے سمجھ لیتے ہیں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا تھا مسند امام احمد بن حنبل میں، حضور میں تقریر کرنا چاہتا ہوں. فرمایا نہ کرنا. اس نے عرض کی امیر المومنین میں پڑھا لکھا ہوں، میں واز کہہ سکتا ہوں، میرے اندر شرائط پائی جاتی. فرمایا نہ کہنا. عرض کی حضور کیوں؟ تبلیغ کروں گا، واز و نصیحت کروں گا. جناب عمر فرمانے لگے جب تو بن سور کے ممبر پہ واز کہنے بیٹھے گا تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ کسی کے پیر میں ورم آ گیا چل کے یا کوئی کام کر کے یا کوئی مشقت کر کے، پر بخاری میں نے پڑھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ قدموں میں ورم آ جاتا تھا. قدم مبارک یہ والی سنت کب ادا کرنی ہے؟ اس پہ کب چلنا ہے؟ قدموں میں ورم آ جاتا. اور جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور ایک ہی رکعت ایک ہی آیت بار بار پڑھتے اور ساری رات بیت گئی. یہ صحیح مسلم میں موجود، ساری رات گزر گئی نماز پڑھتے. صبح میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو بخشے گا، تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو حبیب بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، سید الرسل بنایا ہے، اتنی مشقت. تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ تو نے بتایا نا کہ اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں، تو بتا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم نے کب بننے جی شکر گزار بندہ؟ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جب بندہ روحانی زندگی اپنی مفلوج کر بیٹھتا ہے نا، اس کی توجہ نہیں نہ نفل سے، نہ ذکر سے، نہ عبادت سے. بڑے میری طرح کے سیانے بندے کو آپ بٹھائیں حجرے میں، اسے کہیں آج کل کون کون مولوی خراب چل رہا ہے، تو 1500-2000 مولویوں کے وہ نام بتا دے گا. آپ کون کون سی جماعتوں میں کیا کیا خامیاں معاذ اللہ ساری گنوا دے گا. توجہ ہے میری بات پر؟ اور جب عصر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا نا میٹنگ کے اندر، تو امام صاحب کہیں گے بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو ان میں نا 75% لوگوں کو کام یاد آ جائے گا. کچھ ہوں گے اس میں سے 50% جو کہیں گے اسی محلے والی مسیتیں پڑھنی جا کے، باقیوں کو کام. اور آپ تسبیح دے دیں کہ زیادہ نہیں، صرف 5 تسبیح درود شریف کی پڑھو. نہیں پڑھ پاتے. کیوں نہیں دل لگتا ہمارا مصلی سے؟ کیوں نہیں توجہ جاتی ہماری؟ کدھر گیا وہ ہمارا ذوق شوق؟ وہ کدھر گئی ہماری توانائی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرمایا مجھے قرآن سناؤ. اور حضرت ابی بن کعب کو جا کے کہا کہ میں تجھے سنانے آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سنتے، کسی کو سناتے، یہ ذوق رکھتے، تلاوت کا ذوق. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، حضور تشریف لے. او میرے بھائی یہ بھی سنت ہے میرے نبی پاک کی، کسی سے قرآن پاک سننا یہ بھی رسول پاک کی. اب آپ تھوڑے ڈھیلے پڑ گئے. یہ کون سا ہلکا ہلکا ایسے ایسے کر رہے ہیں آپ؟ بھائی یہ بھی عنوان ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے. میں تو ترس ہی گیا ہوں. ابھی قاری صاحب نے قرآن شریف پڑھا ہے، ترجمہ بتایا ہے. نعت ہمارا ایمان ہے، نعت میں ہماری جان ہے، بغیر نعت کے ہم باچ ہی نہیں سکتے. اور میرا سوال یہ ہے کہ پرچیاں آتی ہیں، رکے آتے ہیں نعت خانوں کو کہ یہ بھی نعت سنائیں. قاری صاحب کو روکا کیوں نہیں آیا کہ فلانی صورت بھی سنائیں؟ آج تک نہیں آیا کسی قاری صاحب کو رکا کہ جناب سورہ کوثر پڑھیں، یہ بھی تو حضور کی نعت ہے نا. آنا چاہیے نا رکا سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کریں، یہ بھی تو حضور کی نعت ہے نا. سورہ علم نشرح بھی حضور کی نعت ہے کہ نہیں؟ سورہ یاسین، سورہ محمد، یہ ساری حضور کی، پورا قرآن ہی نبی پاک کی تعریف. کیوں نہیں نکے بھیجتے؟ کیوں نہیں توجہ جاتی؟
حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، توجہ ہے میری بات پر، فرماتے ہیں میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ حضور بھی میری تلاوت سن رہے تھے، میں تو پڑھ رہا تھا اپنی موج میں۔ کہتے ہیں سرکار سنتے رہے، پھر تشریف لے گئے، تھوڑی ایکو کام کریں جی اس کی۔ کہتے ہیں جب میں حاضر بارگاہ ہوا تو حضور نے فرمایا ابو سعید آج میں نے سنا ہے تو نے بڑا ہی سونا پڑھا ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ ویسے ریاکاری منع ہے، ویسے کسی کو دکھانے کے لیے منع ہے، پر یہاں حضرت ابو سعید نے نیا رنگ بیان کیا۔ کہنے لگے حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، ورنہ میں نے تو اور بنا بنا کے پڑھنا تھا، ذرا بنا بنا کے پڑھنا تھا، بنا بنا کے، بنا بنا۔ مجھے بات یاد آ گئی، حضرت ابو سعید خدری، یہ شاگرد جو ہے نا کسی کے بھی، میرے بھی ہیں کچھ شاگرد محفل میں، پر آج کل شاگردوں کے لیے دعا بڑی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ قول پہ عمل کم ہی کرتے ہیں، دعا ہی ہے ان کو لگ جائے تو اللہ ماشاءاللہ۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاگرد ذرا توجہ کریں، شاگرد ذرا خیال فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بات یاد آ گئی چلتے چلتے، یہ بھی روحانی زندگی کی باتیں۔ فرماتے ہیں چلتے چلتے نا ہم سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ رات کو پڑاؤ کیا۔ طریقہ یہ تھا اس زمانے میں سفر کرنے کا کہ جہاں آبادی ہوتی تھی لوگ اس کے بیچ سفر کرتے تھے، اس کے وہاں آرام کرتے تھے، اور جنگل ہوتا تھا وہاں سفر کرتے رہتے تھے۔ کئی دفعہ زیادہ رات کو بھی جا کے کوئی آبادی نظر آتی تو کوشش کرتے تھے کہ پڑاؤ آبادی میں کریں رات کا، تاکہ کوئی درندے وغیرہ تنگ نہ کریں۔ کہتے ہیں ایک قبیلے کے پاس ایک گاؤں میں ہم نے پڑاؤ کیا تو بھوک بھی بڑی تھی، پیاس بھی بڑی تھی۔ قبیلے والوں سے کہا یار پانی پلا دو، کوئی کھانے پینے کی چیز دے دو۔ انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں دینی، اسلام کے بڑے دشمن تھے معاذ اللہ، توجہ ہے میری بات پر، آپ کو نہیں دیں گے۔ اچھا جی نہ دی انہوں نے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت ابو سعید خدری کہتے میں قیادت کر رہا تھا قافلے کی، تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا کوئی دم درود کر لیتے ہو؟ اب تو یہ کام بڑا آسان ہے نا، تو اس کاروبار پہ آپ کو پتہ ہے انویسٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہوتی، نفع ہی نفع ہے، جتنا مرضی کما لے۔ کوئی دم درود کر لیتے ہو؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے میں نے کہا کر لیتے ہیں۔ کہنے لگے چلو، پھر ہمارے سردار کو بچھو لڑ گیا۔ یہ ایک روایت یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اپنی اصل کے لحاظ، اور باقی بھی بہت ساری کتب حدیث میں پائی جاتی ہے روایات کے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے بچھو لڑ گیا۔ ایک روایت یہ کہ سردار کو، ایک یہ کہ سردار کی بیٹی کو۔ تو جناب ابو سعید خدری سے کہنے لگے دم کر دو گے؟ آپ فرمانے لگے دم تو کر دوں گا پر پیسے لگیں گے۔ تم نے جو کہا تھا کہ تمہیں روٹی نہیں دینی، تو جو اس طرح کا ہو اس سے تو کر لینا چاہیے نا۔ اب اس سے کوئی تقریر کے پیسے طے کرنے کی دلیل نہ پکڑ لے، نعت خواں کو پکڑ لے۔ میں جہاں بات سنا رہا ہوں اس کو وہی رہنے دینا، کیونکہ ہم اپنی مرضی کی بھی استدلال کرتے ہیں نا۔ حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے میاں پیسے لگیں گے۔ اب بندہ جب الجھ جاتا ہے تو پھر سارے پیسے دیتا ہے۔ اب وہ الجھے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، کیا کرتے؟ کہنے لگے جتنے مرضی لینا، ساتھ تو چلو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ساتھ گیا، میں نے کچھ پڑھ کے پھونکا، شفا اللہ نے دے دی، شفا اللہ نے دے دی۔ وہ کہنے لگے جی بتائیں کیا لیں گے؟ میں نے کہا پہلے میرے سارے قافلے کو روٹی کھلاؤ، اور پھر 40 بکریاں لوں گا ایک دم کرنے کی۔ اے ریٹ ویکھیا جو ذرا، کتنی بکریاں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو برکت دے۔ میں نے کہا پہلے کہہ جو کوئی اس سے کوئی دلیل نہ پکڑ لے۔ اب حدیث آ گئی، یہ تو عرض تو کرنی ہے نا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ روٹی بھی کھائی، پانی بھی لیا، 40 بکریاں بھی لی۔ اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ رائے کا اختلاف صحابہ میں بھی۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیا جاتا ہے۔ اہل حق کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ تو رحمت ہوتا ہے، لیکن جرت نہیں کسی کی۔ حضرت
قدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی. یہ ہے روحانی زندگی کہ آپ کا قرآن کے ساتھ وابستگی ہو، دلچسپ. آپ یقین کریں، میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے گھر میں بڑی پریشانی ہے، کچھ آوازیں آتی ہیں. تو میں نے کہا سورۃ بقرہ پڑھیں. کہنے لگے ایسا تھوڑی تکلیف کرے، مجھے ایک تعویذ لکھ دیں. میں نے کہا میں اس سے زیادہ بھی تکلیف کرنے کو تیار ہوں، پر میرے لکھے تعویذ میں کیا اثر ہوگا؟ تعویذ بالکل جائزہ دینا چاہیے، پر تمہیں وہ والا تعویذ دے رہا ہوں جو رسول پاک نے عطا فرمایا. حضور نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، فرمایا جن کیا شیطان بھی تمہارے گھر سے دوڑ جائے گا. پر وہ وضو کرنا پڑتا ہے نا، قرآن شریف لانا پڑتا ہے. ہم اپنی روحانی زندگی کو بالکل چھوڑ بیٹھے، بالکل. ایک حافظ جی کل میرے سامنے قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا پتر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے روزے قریب آ گئے. میں نے ان سے کہا سنو، یہ بات ٹھیک نہیں تمہاری، بچے بدنوں کو سنانے کے لیے یاد کر رہے، یہ چیز درست نہیں. مجھے شاگرد پڑھتے ہیں نا ہمارے پاس، تو میں درس نظامی کے طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر مطالعہ اس لیے کرو گے نا کہ قوم کو سنانا ہے، واہ واہ کرانی، تو تمہیں کوئی چیز یاد نہیں رہے گی. اللہ بڑا غیور ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اپنی اصلاح کے لیے قرآن و سنت پڑھو، پھر جب تم ممبر پہ بیٹھو گے تو رب تمہاری زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دے. اب قرآن شریف اس لیے یاد کرنے کے لوگوں کو سنانا، چلیں یہ بھی ٹھیک ہے تراویح کے لیے، پر کچھ اتنا بھی تو پڑھے نا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھے سکون ملے. اپنی روحانی زندگی پر محنت کریں. یہ دیکھیں کہ کتنے دن ہو گئے میں نے سنے ایک حدیث پاک، کچھ غریب لوگ اکٹھے ہو کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دیکھیں انہیں اپنے نیکی کے خزانوں کی کتنی فکر تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے غریبوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امیر تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے. حضور نے فرمایا وہ کس طرح؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم پر فرض ہی نہیں. وہ حج کرتے ہیں، ہم پر فرض ہی نہیں. وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ تو گزر گئے آگے. اب کیا کریں؟ قربان جائیں محبوب کے سمجھانے کے طریقے. حضور نے فرمایا کان ادھر لاؤ. وہ غریب نا حضور کے چہرہ نور کے گرد حالہ بنا کے کھڑے ہو. حضور فرمانے لگے سنو کان میں بات، رات کو جب سونے لگو نا تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، پھر 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، پھر 34 بار سبحان. دیکھیں آپ کو یاد، اس کا نام کیا ہے؟ تسبیح ہے سبحان. اللہ آپ کو خوش رکھے. بڑی خوشی ہوئی آپ کی زبان سے لفظ سن. کہا یہ پڑھ کے سویا کرو رات کو. امیر جتنے بھی نیک کام کریں گے نا، تمہاری اس تسبیح کی برکت سے اللہ تمہیں سب امیروں سے زیادہ اجر عطا کرے گا. مشکل کام تو نہیں، سب امیروں سے. انہیں فکر تھی کہ وہ کہیں ہم سے آگے نہ نکل جائیں روحانی دنیا میں، نیکیاں زیادہ نہ کما لیں. آج کل تو رٹا یہ بنا ہوا ہے کہ دیورانی کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ میری جیٹھانی نے فریزر نیا لے لیا، اب میرا نہیں گزارا جب تک نیا آئے نا، فوری طور پہ مجھے جدھر سے مرضی ادھار قسطوں پہ لے آ، لیکن شریکے دے نار رل کے ٹرنا پیچھے. یہ ہماری دوڑ ہے. اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے اخلاقی کمزوریاں جنم لیتی ہیں، اس سے آزمائش میں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو میرا پیچھے خزانہ ہے نیکیوں کا جو خزانہ ہے، اس میں آج کل کیا ہے؟ میری زبان کہیں ایسا تو نہیں کہ باقی ہر جگہ چلتی ہے، صرف ذکر میں نہیں چلتی. میرا سر باقی سارے کام کرتا ہے، صرف اللہ کی بارگاہ میں صحیح نہیں. یہ غور کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وظیفہ پوچھ کے گئے، اور پھر وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے. گئے تو بڑے مسکراتے گئے تھے، جیسے خزانہ ہاتھ لگ گیا. بڑے کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو بڑے پریشان تھے. حضور نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بڑی پریشانی بن گئی. اب بھائی ہوا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ بات تو امیروں نے بھی سن لی ہے. تو ایک صحابی کہنے لگے میرا پڑوسی بڑا امیر ہے، رات وہ بھی تسبیح پڑھ رہا تھا اپنے سین میں.
میں سوڑ رہا تھا حضور اب کیا کرنا ہے؟ تو سرکار اس بات سے راضی ہوتے تھے، حضور خوش ہوئے، مسکرائے، فرمایا اب کیا کرنا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ پھر اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے۔ میرے عزیز سمجھیں کہ وہ لوگ اور وہ ذرا سا بھی اپنے اندر ریا نہیں آنے دیتے تھے۔ حسد نیک آدمی میں بھی ہوتا ہے، ناراض تو نہیں ہو گئے نیک لوگ جی، نیک ناراض نہ ہو جائیں۔ حسد نیک آدمی میں بھی، بندہ نیک بھی ہوتا ہے اور حسد بھی، چونکہ حدیث ہے ترمذی شریف میں، حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی۔ تو اس کا مطلب ہے حضور نے فرمایا بندہ حاسد بھی ہوتا ہے اور نیک بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حسد بھی چل رہا ہوتا ہے اور نیکیاں بھی۔ تو پھر نیک آدمی کو چاہیے نا حسد سے جان چھڑائے، ایسا نہ ہو کہ وہ نیکیاں کرتا جائے اور ساتھ ساتھ حسد کھاتا جائے، اس کا کوئی فائدہ۔ اپنی روحانی زندگی کہیں تکبر نہ آئے، کہیں بھی۔ اور امام کشاری تو یہاں تک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دل میں بڑا تکبر ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے دعائیں مانگنے والے دیکھے ہیں جو جزاک اللہ بھی برابر کہہ رہے ہیں پر اندر ان کے عداوت بھی برابر۔ ایسا نہیں کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کہیں ایک دیکھیں نا، ایک ہلکا یہ میرا بٹن ٹوٹ جائے نا تو ساری محفل میں میری توجہ بٹن پہ رہے گی، چاہے کوئی دیکھے بھی نہ، مجھے تو پتہ ہے نا ٹوٹا ہوا ہے، تو میں بار بار غور کروں گا۔ ایک دھبا بھی باطن پہ لگ جائے نا، وہ جھوٹ کا ہو، وہ دغے کا ہو، وہ لالچ کا ہو، وہ حسد کا ہو، ایک بھی دھبا ہو نا، سکون نہیں آتا، آپ بے چین رہتے۔ یہ میری طرح کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اسٹیج پہ بیٹھنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اب یقین کریں میں تو کسی وقت سوچتا رہتا ہوں کہ کوئی محفل ایسی بھی تو ہونا کہ ہم بھی پیچھے بیٹھ کے سنیں، اپنا چسکا بھی تو پورا کرنا ہے۔ لیکن وہ کئی میری طرح کے لوگ بیچارے گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتے ہیں کہ میں بھی آیا ہوں، کسی طریقے سے اعلان کاری دے میرا، میں چودھری صاحب ہوں علاقے کا، محلے کا بڑا ہوں، 2 دفعہ چیئرمین ہوا، بلا لے کسی طریقے سے۔ اس سے گھٹن آئے گی آپ کے مزاج۔ بات زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ سید احمد کبیر رفائی اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کھل کے تعریف کی ہے اس درویش کی، اور یہ وہ کامیاب ترین لوگ ہیں جن کا عشق حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ دروازے رسول پہ حاضر ہوتے تھے تو اللہ کے محبوب کرو انور سے اپنا بازو باہر نکال کے ہاتھ ملایا کرتے۔ حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے کہا حضرت اتنا اونچا مقام کیسے مل گیا؟ تو آپ فرمانے لگے لوگ مجھے مفتی بھی کہتے تھے، عالم بھی کہتے تھے، کچھ لوگ میرے مرید بھی تھے، لیکن فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی سب سے گناہگار مسلمان کو بھی اپنے سے افضل ہی سمجھا۔ کیوں؟ آپ دلیل دیتے تھے، فرماتے تھے جب اللہ نے کہہ دیا کنتم خیر امت، اور تم بہترین ہو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تو فرمایا میں نے ہر صحیح العقیدہ کو، کلمہ گو کو اپنے سے افضل ہی سمجھا۔ یہ تھوڑا کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو آپ ایک چکر میں پڑ جائیں گے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، ورنہ تو آپ اپنا لیول خراب کر بیٹھیں گے، آپ کا کسی سے پیار ہی نہیں رہے گا۔ آپ بلندی پہ ہوں گے، آپ کو کوئی نعرہ لگا کے ہاتھ چوم کے پیار کرے گا تو آپ کر پائیں گے، ورنہ رہ جائیں گے آپ بیچ میں۔ سید احمد کبیر رفائی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گزر رہا تھا، ایک کھیت کے بیچ میں درمیان میں منڈیر تھی چھوٹی سی، کیا کدے پنجابی چ وٹ جی، آپ کا نہیں مجھے پتا، میں تو پینڈو ہوں۔ تو گاؤں میں نا یہ جب چاول کی فصل کاشت کرتے تھے نا مونجی، تو اس وقت کدو کیا جاتا تھا، پتہ ہے کہ نہیں؟ چلو جنہوں نے پتہ ہے وہ تو ہاں نہ کرو نا۔ وہ کدو کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ ساری فصل بھر دیتے تھے، پانی سے اچھے طریقے سے بھر دی جاتی تھی، وہ بڑی نرم، چونکہ چنے کی فصل کا بیج نہیں لگتا، اس کا پودا لگتا ہے، پہلے وہ الگ جگہ لگایا جاتا ہے، پھر اس کو وہاں سے لا کے یہاں بویا جاتا ہے، ایک پوری ترتیب ہے، پنیری اس کو کہتے ہیں۔
اور بھی کچھ عقیدہ سی تسی مینوں یاد لاب دیکھیں قاری صاحب کو پتہ ہے ہیں جی لاب ہے نا جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بہت ساری برکت دے قاری صاحب کو آپ سب حضرات کو تو وہ اس طرح سمجھ لیں کہ فرماتے ہیں میں وٹ سے منڈیر سے گزر رہا تھا ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا سید صاحب کہتے ہیں جب میں گزر رہا تھا تو سامنے سے کتا آ گیا اللہ اکبر اب کتا بھی کھڑا ہے گزرنے کو میں بھی کھڑا ہوں اب جو ہے وہ ٹائم تھوڑا ہے میں نے عصر کی نماز پڑھنی تھی اب وہاں سے دو بندے نہیں گزر سکتے ایک ہی گزر سکتا ہے فرماتے ہیں وہ بھی کھڑا میں بھی کھڑا کتا اگر نسلی اصلی ہو تو اللہ والوں کا ادب کرتا ہے آپ کو پتہ ہے نا اصحاب کہف کے کتے کا تو وہ بھی کھڑا ہو گیا تو کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا اب وہ میری طرف دیکھ رہا ہے کہ میں ہٹوں اور میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہٹے اب بات جب لمبی ہو گئی تو سید صاحب فرماتے ہیں میں نے دعا کی میں نے کہا مالک اسے زبان ہی دے دے میں کو بات ہی کر لوں تو اللہ بڑا کریم ہے دعائیں مقبول فرماتا ہے کہتے ہیں کتے کو اللہ نے زبان دے دی تو میں نے اسے کہا یار ذرا ہٹ جا میں نے جانا ہے تو کہنے لگا شاہ جی آپ ہٹ جائیں میں نے بھی تو جانا ہے نا میں نے بھی تو جانا ہے تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا یار میری سن بات میں نے پڑھنی ہے عصر کی نماز میں ہوں شریعت کا مکلف میں پابند ہوں تو پابند نہیں دین کا مکلف نہیں تیرے اوپر فرض نہیں میرے اوپر نماز فرض ہے اگر میں کھیت میں اتروں گا تو کپڑے میرے آلودہ ہو جائیں گے اور مجھے غسل کرنا پڑے گا وضو تو لیٹ ہو جاؤں گا تو چونکہ مکلف نہیں تو اتر جا تو کہتے ہیں اس نے مجھے بڑی عجیب بات کر دی کہنے لگا شاہ جی کھیت میں اترنے سے تو آپ کے کپڑے آلودہ ہوں گے پر مجھے کتا اور حقیر سمجھ کر اگر آپ نے کھیت میں اتارا تو آپ کا دل آلودہ ہو جائے گا اور کپڑے تو دھل جائیں گے وہ کیا کہا تھا درویش نے بابا صاحب کہنے لگے راتی جاگیں تے شیخ صدا میں راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے پامے مارو 100 جتے تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن پامے مالک ہوں من ستے تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے